امیر المومنین ہے، تو خارجیوں نے قرآن پڑھ کے حضرت علی پر فتویٰ لگا. تو مولا کائنات نے جس وقت خارجیوں سے بات کرنے کے لیے انتخاب کیا تو انتخاب بھی اس ہیرے کا کیا جو اس امت کا سب سے بڑا مفسر ہے. ایک الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون ہے؟ یہ سرکار کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے اس امت کے سب سے بڑے مفسر کا نام کیا ہے، وہ حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کا انتخاب. توجہ، جس وقت حضرت مولا علی ان کو روانہ کرنے لگے خارجیوں کے پاس، آپ نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا عبداللہ جب ان سے بات کرنا تو وہ قرآن پڑھیں گے، تم نے قرآن صرف نہیں پڑھنا، تم نے قرآن کے ساتھ سرکار کے فرمان کو بھی پڑھنا. توجہ، عرض کرتے ہیں مولا علی سے حضرت عبداللہ ابن عباس کہ جی ہم قرآن پاک کو کیوں نہ زیادہ پڑھیں؟ قرآن کی آیتیں ہمارے گھر میں اتری ہیں، ہم سے زیادہ بھی کوئی قرآن کو جاننے والا ہے؟ حضرت مولا مشکل کشا نے کہا قرآن کے جو آیات کے الفاظ ہیں وہ مختصر ہیں، اس میں خلاصتاً بیان کیا گیا ہے، ان کی ساری تفصیل تمہیں ملتی ہے تو سرکار کے فرمان میں ملتی ہے، احادیث میں ملتی ہے. اب وہ چونکہ قرآن پڑھیں گے تم بھی قرآن پڑھو گے، بحث کا نتیجہ نہیں نکلے گا. وہ رب کا قرآن پڑھے، تم ان کے سامنے قرآن کے ساتھ اس کی تفسیر اور حدیث پڑھو گے، پھر ان کو پتا چلے گا قرآن تو ہے لیکن اس قرآن کی آیت کا معنی اور مطلب کیا ہے. یہ مولا علی سمجھا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ جب ان خارجیوں کے پاس پہنچے، وہی ہوا، انہوں نے گفتگو میں قرآن پڑھنا شروع کیا. فرمایا قرآن تو ہمارے گھروں میں اترا ہے، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے، لیکن جو آیت تم پڑھتے ہو اس کا معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ ارشاد فرمایا، یہ معنی فرمایا. جس وقت یہ باتیں کھلی تو کسی خارجی کے پاس کوئی جواب نہ تھا. پتا چلا جو آج صرف قرآن کی آیات پڑھ کے اکیلا استدلال کرے یا احادیث کے اندر یا اجماع امت کو چھوڑ کر اپنا کلام کرے وہ گمراہ ہے. اس لیے کہ قرآن و سنت کے بعد ہمیں اجماع امت اور اس پوری امت کا جس پر موقف ہے اس پہ قائم دائم رہنا، یہی ہمیں کامیابی کی راہوں کی طرف لے جا سکتا ہے. آج اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ میں فرد واحد ہوں جس نے یہ بات کہی ہے، سمجھیے کہ وہ گمراہ ہے. اس لیے کہ اگر یہ بات سچی ہوتی تو اس کو ابو بکر صدیق کہتے، فاروق اعظم کہتے، عثمان غنی کہتے، مولا علی کہتے. اس لیے گرامی حضرات، ایک تو وہ لوگ جو آج صرف ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں ظاہری چیزوں پر اور اس کے بعد قرآن و سنت کی تعویلات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ایک شخص کی ڈگری ہے فزکس میں، کیمسٹری میں، بایو میں، تو یہ فنون ہے. علم کسی اور چیز کا نام ہے. علم کسے کہتے ہیں؟ العلم نور مقتبس من مشکات النبوہ. علم وہ نور ہے جو نبوت کے چراغ سے لیا جاتا ہے. علم نبوت کے چراغ سے لیا جاتا ہے. مجھے ایک شخص نے کہا یہ وہ بڑی حدیثیں پڑھ رہا ہے. میں نے کہا وہ معلومات ہے، علم نہیں ہے. علم کسی اور چیز کا نام. میرے پاس ایک شخص آیا کہتا سر مجھے پوری بخاری حفظ ہے، پوری بخاری یاد ہے. میں نے کہا مجھے بتاؤ بخاری کی ایک حدیث کا عام ہے اور اسی بخاری کی دوسری حدیث کا خاص ہے، دونوں ٹکرا جائیں ترجیح عام کو ہے کہ خاص کو؟ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کہتا جی یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ نے بخاری یاد کر کے خود بھی گمراہ ہے اور ان کو بھی گمراہ کرے. کیونکہ قرآن و سنت کے جو معنی متداولہ ہے، جو معنی متوارثہ ہے، اس کے لیے ایک باقاعدہ شریعت کا طریقہ کار ہے. اس کے مطابق ہی آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، وگرنہ ہر بندہ اپنا معنی لینا شروع ہو جائے گا. یہ وہ معنی ہے جب قرآن اترا ہمارے آقا نے صحابہ کے سامنے بیان کیے، صحابہ نے تابعین کو بتائے، تابعین نے تبع تابعین کو بتائے، تبع تابعین سے کتابوں میں آئے، کتابوں میں چلتے ہوئے آج درسگاہوں میں آئے. آج بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دین ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے فرامین 1400 سال سے چلتے ہوئے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. جیسے میں نے حدیث جب پڑھی تو میرے شیخ نے جب مجھے سند پیش کی، میں الحمدللہ 32 واسطوں کے بعد امام بخاری سے جا کے مل جاتا ہوں.
اور امام بخاری آگے 2 اور 3 واسطوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں۔ آپ مجھے کہ کریمی صاحب آپ یہ حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں کس بنیاد پر؟ میں آپ کو سند دکھاؤں گا کہ یہ دیکھیں میرے شیخ چلتے 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 32 کے بعد امام بخاری اور ان کے 2 اور 3 واسطوں کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معنی کیوں منتقل ہوتے ہیں؟ اور آج ایک بندہ جا کے اردو بازار سے کتاب اردو کی ترجمہ اٹھا کے لے آتا ہے، وہ کہتا ہے جی اس کا آیت کا یہ مطلب ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے تو کسی ادارے سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ آپ ساری حدیثیں زبانی یاد کر لیں، معلومات تو رکھ سکتے ہیں، علم نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے باقاعدہ علم صرف ہے، نحو ہے، معنی ہے، بدیع ہے، بلاغت ہے، اس کے بعد تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے۔ یہ تمام پیرامیٹر کے بعد پھر دین کو سمجھا جاتا ہے۔ اب آئیے تیسری بات کی، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان اولیاء کرام کا نام لیا اور انہوں نے اپنی دکانداری چمکا دی۔ اعلیٰ حضرت نے 26ویں جلد کے اندر کسی بھی پیر کے لیے اور مرشد کے لیے شرائط بیان کی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی پیر و مرشد بنے گا سب سے پہلے وہ صحیح العقیدہ سنی ہو، بد مذہب کبھی پیر نہیں ہو، اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو وہ پیر کیسے ہے؟ وہ آپ کو سرکار کی بارگاہ تک پہنچائے گا کیسے؟ سب سے پہلی شرط صحیح العقیدہ ہونا ہے۔ لہٰذا جس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے یا جو اس اجماع امت سے نکل گیا یا امت کا جو متفقہ ایک عقیدہ ہے اس سے نکل گیا تو وہ پیر بننے کے قابل ہے۔ یہ پہلی شرط بیان۔ نمبر 2، اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جو پیر و مرشد بننے کے لائق ہے اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا۔ یعنی آج کچھ ایسے پیر بھی ملے گا کہیں گے کہ ہم کوئی سلسلے سے وابستہ نہیں ہے، ہم تو ڈائریکٹ رب سے فیض دے رہے ہیں۔ آپ سمجھ جائیں وہ گمراہ ہے۔ اللہ ڈائریکٹ فیض صرف رسول اور نبی کو ہی دیتا ہے۔ اس کو دیتا ہے جی رسول اور نبی کو۔ اللہ رسول اور نبی کے سوا مخلوق میں سے کسی سے ہم کلام نہیں ہوتا۔ اور ایسے آپ کو بہت سے پیر ملیں گے وہ کہتے ہیں ہم نہ قادری ہیں، نہ چشتی ہے، نہ زوروردی، نہ ہمارا کوئی نقشبندی سلسلہ ہے، ہمارا سلسلہ ہی الگ ہے کیونکہ ہمارے پیر صاحب کو رب ڈائریکٹ دے رہا ہے۔ یہ بھی گمراہی ہے۔ ہمارے 4 سلاسل روحانیت تھی، اس میں قادری، چشتی، سوروردی ہے اور نقشبندی۔ ان 4 سلاسل سے جو وابستہ ہوں گے اور ان سب کا تعلق مکین گنبد خضرا سے جا کے جڑ جاتا ہے، اور یہ روحانیت کے 4 مشہور سلاسل، اور اس طرح یہ سلسلہ جڑے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ پیر و مرشد بننے کے لائق ہے۔ تیسری شرط اعلیٰ فرماتے ہیں وہ فاسق نہ ہو، فاسق مولن نہ ہو، یعنی کہ فاسق مولن کا مطلب کھلے عام اس کا فسق نہ ہو، وہ گناہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ بات ویسے ہے جو بالکل داڑھی صاحب ہے، وہ کہتے ہیں پیر صاحب ہے، تو جو سنت موقدہ کا تاریخ ہے، اعلیٰ حدیث کو سنت موقدہ کا ہے، تو پھر وہ فاسق مولن ہے۔ وہ کیسے پیر بن سکتا ہے؟ پیر تو وہ ہے حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ مسجد میں داخل ہونے لگے، اچانک غلطی سے بایاں پاؤں صرف اٹھ گیا، ان کے بائیں پاؤں کے اٹھنے کی دیر تھی، فوراً رکھ کے دایاں پاؤں داخل کیا۔ 40 دن اس بات پہ روتے رہے یا اللہ میرا پاؤں خلاف سنت اٹھا دیا۔ یہ مرشد تو انہیں کہتے ہیں جو صرف اس بات پہ روئے کہ یا اللہ خلاف شریعت ہمارا قدم اٹھ کیوں گیا ہے۔ جو اپنا قدم شریعت کے خلاف نہ اٹھائے وہی پیر و مرشد بننے کے لائق ہوئے۔ لہذا جس کا عمل ہی شریعت کے خلاف ہے وہ پیر و مرشد نہیں بن سکتا۔ اور چوتھی شرط اعلیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ کوئی بھی پیر و مرشد اس وقت بن سکتا ہے کہ جس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بھی جان لے گا۔ اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں جانتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مسائل کو کتابوں سے اخذ نہیں کر سکتا تو ایسا شخص بھی پیر و مرشد بننے کے لائق نہیں۔ آج ایسے بھی ہیں جن کو وضو کا نہیں پتا، نماز کے فرائض کا نہیں پتا اور آیات غلط پڑھتے، یعنی اگر وہ کسی مسلک پہ بیٹھ گئے حدیث پڑھ رہے ہیں وہ بھی غلط پڑھی جا رہے ہیں۔ مجھے ایک بندے نے کہا کہ فلاں جگہ میں چلا گیا، وہاں کو کہتے ہیں یہ پیر صاحب ہے، وہ پڑھا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول، اور میں کہا یہ جاہل اس کو تو کلمہ نہیں آتا۔ کلمہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ وہ پڑھی جا رہا محمد الرسول اللہ، وہ سارے ہیں پیر صاحب۔
اس طرح شریعت کا بھی مذاق ہے نعوذ باللہ، جس کو پہلی چیز کلمہ طیبہ ہی نہیں آتا آپ اس کو پیر مانیں گے۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ اسی طرح جو الفاظ قرآن اور حدیث کے بھی ادا نہیں کر سکتے، لوگ ان کو پیر و مرشد مان لیں۔ اب انہوں نے اپنی دکانداری چمکانے کا ایک نیا طریقہ نکالا، وہ کہتے ہیں لوگ تو ایسے نہیں آتے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تبرکات ہے۔ کیا جی آپ کے پاس؟ جی ہمارے پاس جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین ہے جی، منہ مبارک ہے، فلاں ہے۔ اب کہتے ہیں جی پیر صاحب کے پاس آؤ جی اتوار کے دن جی جمعے کے دن، وہ کیا کریں گے جی؟ وہ محفل کریں گے اور محفل میں آپ ان چیزوں کی زیارت کریں اور پیر صاحب کی دستبوسی بھی کریں۔ مقصد پھر کیا ہوا کہ آپ دستبوسی کروانا چاہ رہے ہیں؟ یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ گرامی قدرات، آج کے فتن بڑھتے ہوئے اس دور کی فتنے کی ان تمام معاملات میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ولیوں کے دم قدم سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، آپ کی بلاد چیلان میں 18 سال آپ نے اپنے علاقے میں گزارے، پھر بغداد شریف گئے، 9 سال جا کے چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھا۔ جو پیر بننا چاہتا ہے پہلے غوث پاک کی طرح 9 سال مدرسے میں پڑھے۔ کتنے سال پڑھا جی؟ 9 سال دین پڑھا ہے، پھر چلے گئے بیابان میں، 12 سال عراق کے بیابان میں گزارے۔ شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان سے بڑے بڑے بزرگوں سے فیض لیا۔ اس کے بعد سرکار خواب میں آئے، عبد القادر تو خطاب کیوں نہیں کرتا؟ کہا جی میں عجمی ہوں، یہ عربی ہے، پر میں منہ کھولا 7 مرتبہ نواب اللہ۔ پھر حضرت مولا علی کہا آپ خطاب کیوں نہیں کرتے؟ کہا جی میں عجمی یہ عربی، پر میں منہ کھولا 6 مرتبہ نواب اللہ۔ عرض کیا جی آپ نے 6 بار کیوں؟ پر میں وہ میرے آقا تھے، میں ان کا خطاب۔ اس کے بعد حضرت غوث پاک جب بیٹھ کے خطاب کرتے، انسان تو انسان رہے، جنات بھی آپ سے فیض یافتہ۔ آپ غوث الثقلین ہیں، اعلیٰ فرماتے ہیں جن کی ممبر بنی گردنیں اولیاء، کیونکہ اعلیٰ ایک مرتبہ حضرت غوث پاک خطاب کر رہے تھے، وجل میں آ گئے اور خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قلم ہر ولی کی گردن پہ۔ جب یہ کہا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس وقت ہندوستان میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے گردن جھکا کے کہا قدمہ علی رقبتی قدمہ علی عینیہ، غوث پاک آپ کا قدم میری گردن پر نہیں، میری پیشانی اور میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم۔ غوث پاک کا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر حضرت غوث پاک نے 40 سال سرکار کے دین کی خدمت کی۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ آپ کو کہتے ہیں محی الدین، دین کو زندہ کرتے۔ اور خدمت کیسے کی؟ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد مسجد پہ بیٹھ جاتے، سارا دن ظہر تک لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے، درس نظامی جسے ہم کہتے ہیں، پڑھاتے، کتابیں پڑھاتے ظہر تک۔ ظہر کی نماز کے بعد پھر مسجد پہ بیٹھ کے تمام قرآن پاک کی قرات سے قرآن پڑھاتے اثر تک۔ اثر کی نماز کے بعد پھر مسجد پہ بیٹھ جاتے اور آپ جو لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے فتوے کے لیے، آپ اثر سے مغرب تک ان کو فتوے دیتے، مسائل کا، کوئی گفتگی نماز کا، روزے کا، فلاں کا۔ آپ اثر سے مغرب تک ان کے سارے سوالوں کا جواب۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر بیٹھ جاتے۔ اب جس نے بیعت ہونا ہوتا مغرب سے عشاء تک وہ آپ کے سلسلہ قادریہ میں بیعت ہونے کے لیے آ جاتا، آپ بیعت کرتے عشاء تک۔ عشاء کی نماز کے بعد جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر ادا کی اسے غوث الورا کہتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی ہے۔ آج غوث پاک کے نام سے لنگر کٹے کر کے کہتے ہیں جی غوث پاک کو، غوث پاک نے فجر سے لے کے رات تک اور رات ساری جس نے عشاء کے وضو سے 40 سال فجر پڑھی اسے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ آپ کا یہ اس لیے مقام ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، نام ختم ہو گئے۔ غوث پاک کا نام آج دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا، 570 90 سال 91 سال کی عمر میں وصال ہوا ہے، 1400 میں بیٹھے ہیں، ہر مسجد میں 11 شریف کا ختم آ رہا ہے اور آپ کا نام ایسے بلند۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جتنے بھی غوث ہیں وہ بھی آپ کی روحانیت سے فیض حاصل کرتے ہیں، جو پہلے ہیں جو بعد میں آنے والے۔ تو ہم نے کوشش کی، چونکہ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم طویل گفتگو نہیں کرتے، مختصر بات
اور اس کے اندر ہی اپنی بات کو ہم نے تینوں جو نقطے آپ کو کہے تھے جمعے پہ بھی اس کے حوالے سے بات کر لی ہے. اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے آپ پوچھ لیجیے. ہمارا الحمدللہ آج کی گفتگو سے تینوں چیزیں کلیئر ہو گئی. تصوف دین کا نام ہے, دین کی ایک شاخ ہے, اور یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ وہ حدیث جو حدیث جبریل ہے, ہمارے آقا نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے ہیں. پتہ چلا تصوف کیا ہے؟ دین. دوسری بات, جو لوگ اس میں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کوئی نئی اصطلاح ہے یا اولیاء کرام جو ہے وہ تو نعوذ باللہ اللہ کی بات ہی نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم صوفیہ کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ تو قرآن و سنت کے عالم ہیں, اور اگر آپ آج کل کے بیروبیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہے ہی نہ ہمارا ان سے تعلق ہے, وہ تو اپنی دکانداری چمکانے کے لیے معاملات کرتے ہیں. ہمارے بزرگ کہتے تھے ولی اپنی کرامت کو چھپاتا ہے جیسے عورت اپنے بدن کو, اور آج لوگ وزٹنگ کارڈ بنا رہے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب جو ہے ان کے پاس آئیے, اور ولیوں کا تو یہ کام ہی ہے. ہم نے ایسے بزرگوں کی زیارت کی ہوئی ہے جو نظر اٹھا کے سرکار سے پوچھتے تھے پیارے آقا نہیں صحیح کیا ہے, اور ہم نے ان سے عرض بھی کیا, ہم نے کہا فقیر کے پاس کچھ ہے نہیں, فقیر تو ہے ہی کچھ. آپ اسے کئی دوستوں نے یہاں ڈاکٹر مسعود احمد صاحب تشریف لاتے تھے, اللہ نے ان کو اتنا مقام دے. مفتی مظہر اللہ دہلوی صاحب کے آپ جو ہے بیٹے تھے, ان سے جب بھی بات ہوئی وہ کہتے تھے فقیر کے پاس تو کچھ بھی نہیں. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے, وہ اپنے آپ میں آج نہیں رکھتے ہیں, ان کے اندر یہ چیز ہی ہے. اور تیسری بات یہ بھی کلیئر ہو گئی, جو لوگ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ جو ظاہری معاملات ہیں اور اس کو دیکھ کر نعوذ باللہ شریعت کے معاملات کا انکار کرتے تھے, یا قرآن کو سن کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. قرآن پاک اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک دامن مصطفیٰ سے آپ کا تعلق نہیں ہوگا, اور جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ نہیں سمجھیں گے. اکیلا قرآن پڑھ کے تو خارجی بھی گمراہ ہو گئے, اگر قرآن و سنت کے پیرائے میں ڈل کر اللہ اس کے رسول کے فرمان کو سمجھیں گے انشاءاللہ دین کی بھی سمجھ آئے گی, اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے دنیا کو بھی حل کرے گا. دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ